بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ آپ نے گزشتہ جو ویڈیو تھی نقش و میکا کی ڈرگ پکچر کے حوالے سے، تو اس میں ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی کہ اس ویڈیو میں نقش و میکا کے جو منفی پہلو ہیں ان کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ تو کچھ دوستوں نے اس حوالے سے مجھے کہا کہ اس کی جو تشنگی ہے وہ ہے اس کے اندر کہ آپ اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو بھی بیان کریں۔ تو میں تمام دیکھنے، سننے اور غور کرنے والوں کا انتہائی مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو غائب مجھے کمنٹس میں تو خیر انہوں نے کچھ بات نہیں لکھی، ہاں مجھے میسج پہ یا واٹس ایپ وائس میسج پہ یا کچھ دوستوں نے فون کر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ مثبت پہلو بھی ہیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بات کریں۔ تو ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے ڈرگ پکچر پیش کی ہے اس کی نقش و میکا کی، وہ ایک خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہے۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو نقش و میکا کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت اجاگر کیا جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نقش و میکا کے جو مثبت پہلو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ معدے کے بہت سے امراض اس کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ معدے کے حوالے سے ہیں۔ کسی کو گیسٹرائٹس ہے، کسی کا ایچ پائلوری پازیٹیو ہے، کسی کو لوز موشن ہے، کوئی انزائٹی کا شکار ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ معدے کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ معدے کے بہت سے امراض کے لیے یہ ایک شافی علاج ہے ہومیوپیتھک پوٹینسی میں، اور اس کی مختلف شیپیں ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو ہے جو سب سے اہم پہلو ہے۔ پرانے جو حکماء ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اس سے کچلا مدبر کر کے اگر استعمال کیا جائے تو زندگی میں صرف ایک بار، اگر ایک بار اس کا استعمال ہو جائے تو خواہ عمر 70 سال ہے یا 80 سال ہے، وہ بندہ کبھی بھی ہائپوٹینشن یا ہائپوسیکچولیٹی کا مریض نہیں بن سکتا۔ وہ ہمیشہ چست رہے گا اور سست نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک اس کی بڑی اہم جو ہے وہ اس کا مثبت پہلو ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا بھی ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں ایسے لوگ اب موجود ہیں جنہوں نے آج سے 30-35 سال اس کو استعمال کیا، اور اب بھی ان کی عمریں 75 سال یا 80 سال کے قریب ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بالکل بہترین ہیں، مطلب ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک اس کے علاوہ اس کی جو خاص جو خاصیت ہے نقش و میکا کی، وہ یہ ہے کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ خوب کھاتا پیتا ہے، چٹپٹی اشیاء کا وہ دل دادا ہوتا ہے، گوشت سے اسے نفرت ہوتی ہے، اور اگر گوشت کھا بھی لے تو پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو نہ ڈر، سب سے بڑی بات ہے کہ چیلنج کو قبول کرنے والا، نہ ڈر اور بے خوف، یہ اس کی ایک بہت زبردست اس کا پہلو ہے، مثبت پہلو ہے کہ یہ اس کا جو مریض ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا، وہ بے دھڑک چیلنج قبول کرتا ہے اور پھر اس چیلنج کو کمپلیٹ بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ قبول ہی کرتا ہے، اس کے اندر اتنی امیونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو وہ ایچیو کرتا ہے۔ تو یہ ایک نقش و میکا کا جو مثبت پہلو ہے وہ اس طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت دنیا میں بیشتر چیزیں جو ہیں وہ کیمیکل بیس پہ ہیں، ہمارے کھانے کی، خصوصاً ہمارے کھانے کی چیزیں۔ آپ بیکری کی کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیمیکل سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے
معالج بہت کم معالج ایسے ہیں جو اینٹی ڈوٹ کی طرف جاتے ہیں. اب جب تک اینٹی ڈوٹ نہ ہو تو علاج نہیں ہوتا. میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. میں اکثر اوقات، بلکہ اکثر اوقات تو نہیں، میری ہر پرسکرپشن میں ایک دو خوراکیں نقص اومیگا کی لازمی ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مریض نے بہت سا کیمیکل کھایا ہوتا ہے، پہلے ایلوپیتھک ادویات استعمال کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں سلور کا جو برتن ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہم بیکری کی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ کہ صبح سے شام تک ہم کسی نہ کسی صورت میں ہمارا جو تعلق ہے وہ کیمیکل سے پڑتا ہے. تو نقص و میکا میں متعدد جو کیمیکل بیس ہیں ان کو اینٹی ڈوٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور ہومیوپیتھک پوٹینسی میں ایسا نہیں کہ وہ نقص و میکا کو ایسے کھا لیا جائے اور کہیں جی ہم نے تو اس کو اینٹی ڈوٹ کر دیا ہر چیز کو. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میونسپل کمیٹیوں والے جب کتا مار مہم شروع کرتے ہیں تو اسی ہی نقص و میکا سے کتوں کو مارا جاتا ہے، لیکن کروڈ شکل میں. کبھی بھی نقص و میکا کو کروڈ شکل میں یا اس کا جو مدر ٹنکچر ہے اس کو کوشش کریں کہ اس کا استعمال نہ ہو اور اس کو پوٹینسی کی صورت میں استعمال کروایا جائے. ڈاکٹر گلزار صاحب کے دوست ہیں، میرے بھی وہ دوست ہیں، ڈاکٹر عثمان صاحب. کافی عرصہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری طرف سے وہ اسلام قبول فرمائیں. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ پتہ نہیں کیا سوجی تھی اس ڈاکٹر عثمان صاحب کو کہ وہ نقص و میکا کھا کے میرے پاس آ گئے. اب ایک تو انہوں نے نقص و میکا کھا لیا، اس کا تھوڑا سا اثر بھی تھا، اور اوپر سے ان کا جو ذہن تھا وہ انتہائی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اب میں نے مرنا ہی مرنا ہے. تو ڈاکٹر گلزار صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا جی ہاں کتنا کچھ آپ نے کھایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا رتی یا ماشا جو بھی ہے وہ میں نے کھایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بازار گئے اور بازار سے 3-4 کلو دودھ لے کے آئے اور ان کو خوب دودھ پلایا. اب دودھ پلانے کے بعد لامعالی انسان کو نیند آتی ہے. تو عثمان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مجھے خوب نیند آئی اور میں رات کو سو گیا. جب میں صبح اٹھا تو میں بالکل حشاش بشاش تھا. میری آج سے تقریباً 10 سال پہلے عثمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور عثمان صاحب پاکستان ایئر فورس سے ریٹائر ہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ 60+ ہیں، لیکن اب بھی ان کے ساتھ کھانے پینے کا کوئی مقابلہ کیا جائے، فزیکل دوڑنے کا کوئی مقابلہ کیا جائے، یا ان کے ساتھ فلسفانہ باتوں کا مقابلہ کیا جائے، رات کو جاگنے کا مقابلہ کیا جائے، وہ کسی میدان میں بھی نہیں ہارتے. تو کبھی کبھی مجھے وہ شدت سے یاد آتے ہیں. جب میں ڈاکٹر گلزار صاحب کو پڑھتا ہوں تو مجھے عثمان صاحب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی سخت قسم کی زہروں کو اپنے اوپر پروو کیا ہے. اور یاد رکھیے، ہومیوپیتھ وہ نہیں ہوتا جو نسخے دیکھ کے، جو کمپنیوں کے نسخے دیکھ کر مریض کو اپنی بلے بلے بنا لے. نہیں، ہومیوپیتھ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر پروو کرتا ہے. جب تک آپ اپنی ذات پر کوئی چیز پروو نہیں کریں گے آپ کبھی بھی ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے. اس لیے کہ آپ کو اس میڈیسن کی یا اس ریمیڈیز کی ماہیت کا نہیں پتہ کہ اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹک ہیں، اس کا پرائمری ایکشن کیا ہے، اس کا سیکنڈری ایکشن کیا ہے. تو ہم کیسے اس کو کس بیس پہ ہم دیں گے؟ کتابیں تو بھری پڑی ہیں ایسے علوم سے، لیکن نہیں، جب تک آپ اپنے جسم کے اوپر اس کو لاگو نہیں کرتے اس وقت تک آپ ایک مکمل ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے. بلے بلے ہونا اور بات ہے، دن کو 100 200 300 مریض چیک کرنا اور بات ہے، یہ لک کی باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے ہومیوپیتھ بننا ہے اور اس فلسفے میں بننا ہے جہاں پہ ڈاکٹر ہانیمن صاحب گئے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں کچھ ادویات کو اپنے اوپر پروو کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیں، نقص و میکا ایک خوبصورت، ایک زبردست پولی کرسٹ ریمیڈیز ہے
اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، خواہ کوئی ہومیوپیتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن اسے ہمیشہ ہومیوپیتھک پوٹینسی کی صورت میں ہی استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہر گھر میں کیمیکل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور پھر ایسی چیزیں جو ان کو اینٹیڈوٹ کر سکتی ہوں ان کا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے۔ تو یہ کچھ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ کوئی فائنل ہے، نہیں، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ شکریہ۔